بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کی دنیا جہالت، ظلم اور گمراہیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس دور کو ایام جاہلیہ کہا جاتا ہے۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور انسانیت کے سب سے بڑے اصول بھول چکے تھے۔ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اور لوگ جھگڑے اور خون خرابی میں مشغول تھے۔ انصاف کا نام و نشان نہیں تھا اور غریبوں، یتیموں اور کمزوروں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا۔ اسلامی اخلاقیات کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمینہ تھا اور والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں غربت اور تنہائی کا سامنا کیا۔ ولادت کے چند دن بعد آپ کو عرب کے رواج کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دودھ پلانے کے لیے دیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے سال گزارے۔ ایک واقعہ جو آپ کے بچپن سے جڑا ہے وہ شاق صدر کا واقعہ ہے، جس میں فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور آپ کا دل پاک کر دیا، جسے بچپن میں حلیمہ سعدیہ اور ان کے گھر والوں نے دیکھا۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کے پاس آ گئے، مگر جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال آپ کے چاچا حضرت ابو طالب نے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بہت ہی عظیم اخلاق اور صادقانہ رویے کے لیے مشہور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ الامین اور الصادق کہتے تھے، کیونکہ آپ اپنے صادق اور امانت داری کے لیے مشہور تھے۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا کام شروع کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارتی قافلے کو چلانے کا ذمہ اٹھایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مکہ کی ایک مقبول اور عزت دار تاجر اور بیوہ عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے اتنا متاثر ہوئی کہ انہوں نے شادی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 40 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں ہمیشہ انصاف اور ایمانداری کا مزاج رکھا۔ آپ کبھی بھی غلط کام نہیں کرتے تھے، نہ جھوٹ بولتے اور نہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے۔ آپ کو کبھی بھی بت پرستی میں داخل نہیں دیکھا گیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم موڑ تب آیا جب آپ 40 سال کے ہوئے، جب آپ غار حرا میں اپنا وقت گزار رہے تھے۔ وحی کا پہلا پیغام آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، اقرأ، یعنی پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 3 بار کہا اور آخرکار پہلا وحی کا پیغام دیا، جو سورہ العلق کی شروعاتی آیت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ آپ نے پہلے چھپ کر اسلام کا پیغام دینا شروع کیا۔
مگر جب اللہ کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا، لیکن مکہ کے مشرکوں نے آپ کے پیغام کو نہ صرف رد کیا بلکہ آپ اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم اور ستم کرنا شروع کیا۔ پھر بھی آپ نے صبر اور حوصلے سے اسلام کا پیغام دینا جاری رکھا۔ جب مکہ میں مشرکوں کا ظلم اور بڑھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جینا مشکل ہو گیا تو اللہ کا حکم آیا کہ آپ مدینہ ہجرت کریں۔ ہجرت کا یہ سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے نئی شروعات تھی۔ مدینہ میں آپ نے اسلام کا نظام قائم کیا اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کا پیغام دیا۔ مدینہ کے لوگوں نے خوشی سے اسلام قبول کیا اور آپ کے لیے وہاں ایک نیا دور شروع ہوا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں اور مکہ کے مشرکوں کے درمیان کئی جنگ ہوئی، جس میں سے سب سے مشہور جنگ بدر، احد اور خندق تھی۔ ان جگہوں میں مسلمانوں نے نہ صرف اپنے آپ کو بچایا بلکہ اللہ کے حکم سے کامیابی بھی حاصل کی۔ آخری اور سب سے بڑی کامیابی فتح مکہ تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بغیر کسی خون خرابے کے فتح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب دشمنوں کو معاف کر دیا اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا پیغام دیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آخری نصیحت دی کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت۔ جب تک تم ان پر عمل کرتے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک روشنی تھی جو دنیا کے لیے ہدایت کا سبب بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دنیا ایک عظیم رہبر سے محروم ہو گئی، لیکن آپ کا پیغام آج بھی جہان انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔